یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نابینا لڑکی کی تحریر کردہ کتاب شاہ بابا، تحریر نائلہ اندلیب اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے تمام پارٹس حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کومل نے پھر مائرہ کا فون بند کر دیا اور سندا سر اپنی بھابھی سے گپ شپ کرنے لگی۔ آج دوپہر کو 2 بج گئے۔ یاسمین کی بھابھیوں نے دیکھا کہ آج یاسمین ناشتے کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ یاسمین کی ایک بھابھی دوسری سے پوچھنے لگی، دیکھنا کیا بات ہے، اتنا ٹائم ہو گیا، یاسمین ابھی تک اٹھی نہیں۔ یاسمین کی دوسری بھابھی بولی، اٹھ جائے گی، اس نے کون سا کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا اس کا کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی شام کے 4 بج گئے پر یاسمین نہ اٹھی۔ یاسمین کا بھائی پوچھتا ہے، یاسمین رات کی سوئی ہوئی ہے یا ناشتہ کر کے پھر سو گئی؟ بھابھی کہنے لگی، نہیں بیچاری رات کی سو رہی ہے۔ یاسمین کا بھائی پریشان ہو گیا، آخر کو وہ اس کا ماجا آیا تھا۔ اس نے جا کر اپنی بہن کو اٹھایا مگر کوئی آواز نہ آئی۔ جب یاسمین کی کوئی آواز نہیں تو اس کے بھائی نے دیکھا کہ یاسمین اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ یاسمین کا بھائی بری طرح رونے لگا۔ یاسمین بیچاری جیسے دنیا میں آئی تھی ویسے ہی بیچاری واپس چلی گئی۔ یاسمین کی بھابیاں اور بہنیں ایسے رو رہی تھیں جیسے یاسمین سے بہت پیار کرتی تھیں۔ بھابیاں اور بہنیں دنیا کو دکھانے کے لیے رو رہی تھیں، ورنہ یاسمین تو بال دھونے کے لیے شیمپو لینے کو بھی ترستی تھی۔ یاسمین کے بھائی بہن کوئی بڑی ضرورت تو کیا پوری کرتے، وہ اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے بھی ترس جاتی تھی۔ جب یاسمین کو دفنانے لگے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یاسمین کہہ رہی ہو کہ دنیا والوں، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ جب یاسمین کی بھابیاں رو رہی تھیں تو سامنے سے فرشتے یاسمین کی بھابیوں پر لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ کومل چائے بنا رہی تھی تو چیمو نے آ کر کومل کو بتا، باجی وہ یاسمین نہیں تھی؟ ہاں، کیا ہوا یاسمین کو؟ جی وہ کل مر گئی۔ جو کومل نے یہ سنا کہ یاسمین مر گئی تو اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ کومل رونے لگی۔ اتنے میں غزالہ بھاگ کر آئی اور کومل کو پکڑا۔ غزالہ چیمو سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ ہونا کیا تھا بیگم صاحب جی، یاسمین رات کو سوئی اور اگلے دن بھائی نے دیکھا تو فوت ہوئی پڑی تھی۔ یہ سن کر کومل بہت روئی۔ ماما یاسمین دنیا سے ایسی چلی گئی، کوئی بھی خوشی یاسمین نے نہیں دیکھی، بیڈ پر سوئی سوئی مر گئی۔ ماما ایسا کیوں ہوا یاسمین کے ساتھ؟ اگر یاسمین کے ماں باپ نے اس کا کچھ سوچا ہوتا تو یاسمین ایسے دنیا سے نہ جاتی۔ کومل کے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے اور نہ جانے کیوں آج رونے کا وہ بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کومل کا بھائی کومل کو باہر گھمانے لے گیا کہ اس کا دل بہل جائے، لیکن کومل کے دل سے یہ بات نہیں جا رہی تھی کہ یاسمین کی موت کیسے ہوئی۔ بھائی نے کومل کو سمجھایا کہ یاسمین کے بھائی بہن جاہل ہیں، اسی لیے وہ اس کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھائی یاسمین جاہل نہیں تھی، اس کے بھی کچھ خواب تھے جو کوئی بھی پورا نہ کر سکا۔ کیا ایسے ہی بلائنڈ لڑکیاں مرتی رہیں گی؟ منصور نے کومل کو اپنے گلے سے لگایا اور خود بھی رونے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پہلے دور اور تھا، اب اور ہے، اب تو لوگ بلائنڈز کو بالکل دیکھنے والوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ آج کومل یاسمین کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور اس کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج سدرا کی شادی کی ڈیٹ مقرر ہو گئی تھی۔ ٹھیک 2 ہفتے بعد اس کی شادی تھی۔ کومل کے بھائی نے اس کو بہت سمجھایا تھا لیکن کومل کا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی چلو گھر چلتے ہیں۔ منصور کومل کو گھر لے آیا۔ غزالہ منصور سے پوچھتی ہے، کومل کچھ ٹھیک ہوئی یا ویسی پریشان ہے؟ ماما کومل آج کہیں بھی جا کر خوش نہیں ہو رہی، وہ بہت پریشان ہے، آپ کچھ دیر کے لیے اس کو اکیلا چھوڑ دیں اور اس سے زیادہ سدرا کے بارے میں بات مت کریں۔ اوکے نہیں کرتے۔ کومل بہت زیادہ پریشان تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے بات کرے۔ اگر سدرا سے بات کرتی تو سدرا کومل سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتی۔ کومل جب پریشان ہوتی اس کو اپنے اللہ میاں سے مدد مانگتی۔ کومل نے وضو کیا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اس نے نماز ادا کی، پھر 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، میرے پروردگار آپ میرے اوپر اپنا خاص کرم کرنا۔ پھر کومل اپنے شاہ بابا کے پاس گئی اور درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، کومل درخت کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کریم بخش کومل کے پاس آ کر پوچھنے لگا، بی بی جی آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کومل نے جواب دیا، آپ ابھی تک گئے نہیں؟ بی بی جی آپ پریشان تھی نا تو میرا دل نہیں کیا جی آپ کو چھوڑ کے جانے کو۔ اگر میں پوری زندگی پریشان رہوں گی تو کیا مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ کریم بخش کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ کومل کہنا کیا چاہتی ہے۔ کریم بخش کومل کی یہ بات سن کر معصومیت سے بولا، بی بی جی پوری زندگی پریشان رہے آپ کے دشمن، میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کریم کی معصوم سی بات سن کر کومل کے آنسو تھم گئے۔ کریم کو ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ سیٹھ رجب کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ وہ کومل بی بی کو بہت چاہتا ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ کہاں تو کریم بخش اور کہاں سیٹھ رجب کی بیٹی کومل۔ کریم خود کہتا تھا، واہ بخشو
تیرا دل بھی پاگل ہے جو ایک شہزادی کو چاہنے لگا جو کبھی بھی تجھے نہیں مل سکتی۔ پھر کومل کہنے لگی، کریم بخش کیا سوچنے لگے ہو، اب گھر چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر کومل اپنے ڈیڈی کے پاس آ گئی۔ رجب بولا، آؤ میری بیٹی۔ ڈیڈی مجھے آپ سے یہ کہنا ہے۔ ہاں بولو۔ ڈیڈی آپ جانتے ہیں سدرا کی شادی ہے۔ یہ کہہ کر کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رجب اپنی بیٹی کو اداس دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ہاں بیٹا بولو۔ ڈیڈی سدرا کی شادی پر کھانا آپ نے دینا ہے۔ تم کھانے کی بات کرتی ہو، میں اس کو پورا جہیز دوں گا۔ یہ بات سن کر کومل خوش ہو گئی اور کہنے لگی، ڈیڈی آئی لو یو، آئی لو یو ٹو بیٹا۔ رجب کومل سے کہنے لگا، دیکھو کومل خوش رہا کرو، جب تم اداس ہوتی تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ ڈیڈی میں خوش رہنے کے لیے خوشیاں کہاں سے لاؤں؟ میں سدرا کے ساتھ خوش رہتی تھی، وہ بھی مجھے اپنی آنکھوں سے دنیا دکھاتی تھی۔ اب اس کی شادی ہو جانی ہے، آپ مجھے بتائیں مجھے اب دنیا کے رنگ کون دکھایا کرے گا؟ یہ بات سن کر رجب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کومل میں نے دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا جس سے میں نے تمہارے علاج کی بات نہ کی ہو۔ بیٹا جو خوشیاں پیسے سے مل سکتی وہ تو میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ باپ کو پریشان دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ پھر رجب نے غزالہ کو بلایا۔ غزالہ آئی تو رجب کہنے لگا، چلو ہم سدرا کے گھر چلتے ہیں۔ سدرا کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ سدرا کی شادی کے لیے پریشان نہ ہوں۔ پھر کومل اور اس کے مما ڈیڈی سدرا کے گھر گئے۔ سدرا کومل اور اس کے ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سدرا کے امی ابو کو پتہ نہ چلا کہ وہ سیٹھ رجب کو کہاں بٹھائیں اور کہاں نہیں۔ سدرا کے ابو کہنے لگے، سیٹھ صاحب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر آئے۔ نہیں حمید صاحب آپ ایسا کہہ کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سدرا بیٹی کی شادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت سمجھدار بیٹی ہے آپ کی۔ بس جی میرے مولا کا کرم ہے جس نے مجھے سدرا جیسی بیٹی دی۔ پھر رجب نے کہا، آپ نے سدرا کی وجہ سے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ سدرا کی شادی پر جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ میں کروں گا۔ سیٹھ صاحب کی بات سن کر سدرا کی امی اور ابو بہت خوش ہوئے۔ امی کہنے لگی، میں نے سدرا کے لیے زیور اور کپڑے بنائے ہوئے ہیں، بس کھانے کی بات ہے۔ سدرا کی امی کی یہ بات سن کر غزالہ کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، کھانا اور جو بھی چیز رہتی ہے وہ سب ہم دیں گے۔ سدرا کی امی کہنے لگی، میں پوری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ رجب نے کہا، بہن یہ ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، سدرا بالکل ہماری کومل کی طرح ہے۔ جی بالکل، سدرا ہماری بیٹی ہے۔ پھر غزالہ بولی۔ اتنے میں رجب کو کوئی فون آ گیا۔ پھر رجب نے غزالہ اور کومل کو گھر چھوڑا اور خود کسی کام سے چلا گیا۔ سدرا کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ کومل سدرا کی شادی کی تیاری بھی کرتی اور اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو بھی بہتے رہتے۔ آج سدرا کی مہندی تھی۔ سدرا کے سب رشتہ دار کومل سے مل کر بہت خوش تھے۔ سدرا کی خالہ کو کومل کو دیکھنے کا شوق تھا۔ سدرا نے کومل کو اپنی خالہ سے ملوایا۔ خالہ کومل کو دیکھ کر بولی، ماشاءاللہ سدرا تمہاری سہیلی تو شہزادی ہے۔ کومل اور سندس کو اور کومل کی بھابھی کو سدرا کے گھر کا ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسی شادی کومل نے پہلی بار دیکھی تھی۔ سدرا کی شادی بہت روایتی طریقے سے ہو رہی تھی۔ سب مہمانوں کو نیچے دریا بچھا کر کھانا کھلایا گیا۔ خالہ نے کومل وغیرہ کو کھانا کمرے میں لا کر دیا تو کومل نے انکار کر دیا، نہیں ہم بھی کھانا باہر نیچے ہی بیٹھ کر سب کے ساتھ کھائیں گے۔ اس پر سدرا کی امی ہنسنے لگی۔ پھر سدرا کو سب نے مہندی لگائی۔ جب کومل نے سدرا کو مہندی لگائی تو سدرا کی خالہ کومل اور سدرا کو مذاق کرنے لگی۔ سدرا کی امی نے مٹھائی سدرا کو کھلا کر جلدی سے کومل کو کھلائی۔ سدرا اور کومل ہنسنے لگی۔ آج رات کومل سدرا کے پاس تھی۔ کچھ دیر بعد سدرا کی بارات آ گئی۔ وہ دلہن بنی بھی تھی اور آج اسے اپنے ساجن کے گھر جانے کی بہت خوشی تھی، ساتھ ہی کومل کی پریشانی بھی تھی۔ آخر وہ رخصت ہو گئی۔ مہرین کومل کو گھر لے آئی۔ غزالہ نے کبھی کومل کو اتنا اداس نہیں دیکھا تھا جتنا آج اداس تھی وہ۔ رات ہو گئی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اس کو آج ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب دیکھ نہیں سکتی۔ رات 2 بجے غزالہ اس کے کمرے میں آئی تو غزالہ نے دیکھا کہ کومل کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا پڑا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تکیے پر کسی نے پانی گرا دیا ہو۔ غزالہ کومل کو ایسے روتا دیکھ کر کانپ اٹھی۔ غزالہ بھی کومل کے کمرے سے روتی ہوئی باہر آ گئی۔ غزالہ اللہ پاک سے کومل کے لیے دعا مانگنے لگی، مجھے نہیں پتا اللہ پاک کہ کومل کے لیے کیا بہتر ہے۔ کومل کے لیے جو بہتر ہے آپ اسے وہ عطا کر دیں۔ مجھ سے اپنی پیاری بیٹی روتی ہوئی نہیں دیکھی جاتی۔ میں ایک ماں ہوں۔ سنا ہے آپ بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ 70 ماؤں جتنا پیار کرتے تو میری کومل کی خوشیاں دے دو۔ میں کچھ نہیں جانتی کہ کومل کیا چاہتی ہے، مگر اللہ پاک آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ جو چاہتی ہے آپ اسے دے دیں۔ میں اپنی زندگی میں کومل کو خوش دیکھ لوں۔ سدرا اپنے شوہر غفار کے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی، میں آپ سے ایک بات کہوں؟ بولو۔ آپ مجھے ہر بات سے منع کرنا، مگر مجھے کبھی بھی کومل سے ملنے سے منع نہ کرنا، کیونکہ میں کومل سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم کومل سے پیار کرتی ہو یہ بات میں جانتا ہوں، اور میں تمہیں کبھی بھی کومل سے ملنے سے منع نہیں کروں گا۔ تم کومل کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ جب تمہارا دل کرے یا کومل ملنے کو کہے تم پہلے کی طرح ہر جگہ کومل کے ساتھ جا سکتی ہو۔
یہ سن کر سدرا اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اپنے شوہر کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس پر اس کا شوہر حیران رہ گیا۔ تم اس کومل کو اتنا پیار کرتی ہو؟ اتنا میں نے 2 سہیلیوں میں پہلی بار پیار دیکھا ہے۔ سدرا غفار کی بات سن کر رونے لگی۔ جی مجھے کومل سے انتہا کا پیار ہے۔ اور مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ جی مجھے آپ سے بھی کومل جتنا پیار ہے۔ یہ کہہ کر دونوں ہنسنے لگے۔ پھر سدرا نے کومل کو فون کیا۔ کومل نے دیکھا کہ سدرا کی کال آئی ہے تو کومل کی اداسی دور ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ کومل اپنی روٹین کی زندگی میں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی بھابھی سے کافی کھانے پکانے سیکھ لیے تھے، بس وہ روٹی نہیں بنا سکتی تھی۔ کومل گھر کے کام سندس کی نسبت زیادہ اچھے کر لیتی تھی۔ کومل اپنے ڈیڈی سے کہنے لگی، ڈیڈی میں نے سر توصیف قریشی سے گانا سیکھا ہے۔ رجب کہنے لگا، بیٹا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ڈیڈی کوئی بھی کام اچھا یا برا نہیں ہوتا، ہم اس کام کو اچھا یا برا بنا لیتے ہیں، ورنہ ہر کام اچھا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ سیاست کو دیکھ لیں، لوگ سیاست کو برا بھلا کہتے ہیں۔ رجب کومل کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ او بی بی، میں اور تیری ماں تجھ سے پہلے بھی کبھی جیتے ہیں اور نہ آئندہ کبھی جیتیں گے۔ اوکے سیکھ لو گانا، جو دل کرتا ہے وہ کرو۔ کومل خوش ہو گئی۔ ڈیڈی دیکھنا ایک دن میں آپ سے زیادہ ٹی وی پر آیا کروں گی۔ جا کملی کہیں کی۔ دونوں باپ بیٹی بہت ہنسے۔ کومل نے سر توثیق سے گلوکاری سیکھنی شروع کر دی۔ مائرہ اور فضا نے امتحان میں بہت اچھے نمبر لے کر ماسٹر کر لیا۔ جب مائرہ نے ماسٹرز کر لیا تو مائرہ کے ابو بہت خوش ہوئے، کیونکہ ابو کی کوششوں سے ہی مائرہ نے بہت اچھے نمبر لیے تھے۔ دوسری طرف عمر نے اپنے باپ دلاور خان سے اپنی شادی کی بات کی۔ عمر کی بات سن کر اس کے ماں باپ کہنے لگے، ہاں بیٹا اب تمہاری شادی کی کمی تھوڑی ہے۔ عمر کے ماں باپ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک نیک کام کرنا چاہتا ہے۔ ابو میں شادی اپنی پسند سے کروں گا۔ عمر کا باپ کہنے لگا، ہم نے تمہیں اس لیے لکھا پڑھا ہے کہ جو فیصلہ ہم نے کرنا ہے وہ اب تم کرو گے۔ میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی بھی فیصلہ آپ کی مرضی کے بغیر کروں گا؟ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں شادی اس طرح نہیں کروں گا جس طرح حرام لڑکا کرتا ہے، بلکہ میں شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں جس سے اللہ کی ذات بھی بہت خوش ہو اور ایک ضرورت مند لڑکی کی ضرورت بھی پوری ہو، اور میں اس لڑکی کو دل سے چاہتا بھی ہوں۔ عمر کی ایسی باتیں سن کر اس کے باپ کو غصہ آ گیا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، سیدھی طرح بتاؤ کون لڑکی ہے وہ اور اس کا خاندان کیا ہے۔ اگر وہ اچھے گھر کی ہوئی تو ہم تمہاری شادی اس سے کر دیں گے۔ پاپا اس کا نام مائرہ ہے۔ عمر نے مائرہ کے ابو کا بتایا، تب تو دلاور خاموش رہا، مگر جب اس نے بتایا کہ مائرہ بلائنڈ ہے تو عمر کی یہ بات سن کر اس کے ماں باپ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ عمر کا باپ چیخنے لگا، اب تم ایک اندھی لڑکی سے شادی کرو گے؟ عمر کو اپنے باپ کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ وہ بولا، اسے اندھا کسی انسان نے نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ آپ اندھا مائرہ کو نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ اللہ کو نعوذ باللہ طعنہ دے رہے ہیں۔ عمر کا باپ کہنے لگا، آج مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمر کی امی بولی، بیٹا تمہیں لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے جو تم ایک نابینا سے شادی کرنے جا رہے ہو۔ امی نابینا لڑکی کے بھی ویسے ہی خواب ہوتے ہیں جیسے ایک دیکھنے والی لڑکی کے ہو سکتے ہیں۔ عمر کو اس کا باپ کہنے لگا، تم نے اس اندھی کے خواب پورا کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کیا؟ جب تم اس سے شادی کرو گے تو یہ سوچ لو کہ تمہارے بچے جب پیدا ہوں گے تو وہ بھی اندھے ہی ہوں گے۔ دلاور کی بات سن کر عمر کی امی کہنے لگی، اللہ معاف کرے، آپ کیسی باتیں منہ سے نکال رہے ہیں؟ پھر عمر کی ماں عمر کو کہنے لگی، دیکھو ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ دلاور خان کے بیٹے کو کوئی لڑکی نہیں ملی جو اس نے ایک اندھی لڑکی سے شادی کر لی۔ امی کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ صرف آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ عمر نے اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک نادان کو بھی کبھی کوئی بات سمجھ آتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمر کے ماں باپ اس کی بات سن کر خوش ہوتے کہ ہمارے بیٹے کی سوچ کتنی اچھی ہے۔ عمر کے ماں باپ کو اس کا حوصلہ بڑھانا اور شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں ایک ایسا بیٹا دیا جو بہت نیک کام کرنا چاہتا ہے، مگر یہ سوچنے کی بجائے عمر کے ماں باپ نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نکالنے شروع کر دیے۔ عمر کا باپ مائرہ کو اندھا نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ حقیقت میں اللہ کی تخلیق کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اگر دلاور خوشی سے مائرہ کو اپنی بہو بنا لیتا اور اپنے بیٹے سے یہ کہتا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، تم وہ کام کرے جو کام انسان نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک کی ذات نے دلاور کو وہ کچھ عطا کرنا تھا کہ دلاور کا پورا خاندان دلاور اور عمر پر فخر کرتا۔ لیکن دلاور کو تو خدا کا کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ولیوں سے شیطان پیدا ہوتے ہیں اور شیطانوں سے ولی، یہی بات دلاور کے ساتھ تھی، جس کو اللہ نے ایک نیک اولاد سے نوازا تھا، لیکن اس کی اپنی سوچ بہت غلط تھی۔ دلاور اپنے بیٹے کو نہ سمجھا سکا۔ عمر کے ماں باپ دنیا دار لوگ تھے، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی بعض کاموں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کبھی بھی نیک کام نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ عمر نے بہت کوشش کی کہ وہ مائرہ سے شادی کر لے، لیکن وہ اپنے نادان ماں باپ کے آگے بے بس تھا۔ جب اس تمام صورتحال سے عمر نے مائرہ کو آگاہ کیا تو وہ بہت روئی۔ وہ کہنے لگی، جو کام تم نہیں کر سکتے تھے تو تم نے اس کی مجھے کیوں آس دلائی؟ تمہیں پہلے اپنے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے تھی، پھر تم مجھ سے شادی کا وعدہ کرتے۔ مائرہ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، اور اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنی بڑی بات کر کے ایک چھوٹا سا سوری کا لفظ کہہ کر تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے مطمئن کر لو گے؟ میں نے تمہارے ساتھ رہنے کا خواب دیکھا تھا، تم میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہے ہو،
तुम क्या समझते हो, ये एक छोटी सी बात है? तुम लोग किसी ब्लाइंड लड़की से बात करने से पहले सोचते क्यों नहीं? उमर चुप करके मायरा की बातें सुनता रहा। अब कभी मुझसे बात मत करना, ये कहकर मायरा ने फ़ोन बंद कर दिया। वो बहुत परेशान रहने लगी और आखिर बीमार हो गई। उसके सर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा। फिर मायरा ने तमाम बात कोमल को बताई। कोमल को जब ये सब पता चला तो वो बोली, मैं उमर से बात करूं? क्या फ़ायदा बात करने का? उसका बाप कहता मैं एक अंधी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते। जब कोमल ने अंधी का लफ्ज़ सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। मायरा, ये दुनिया है और दुनिया अच्छे बुरे लोगों से भरी हुई है। आज उमर के बाप ने तुम्हें अंधा कहा तो कल इंशाल्लाह कोई तुम पर फख्र करेगा। शादी का क्या है, वो हो गई तो ठीक है, ना भी हुई तो अल्लाह की रज़ा। कोमल की बातें सुनकर मायरा को बहुत सुकून मिला। आहिस्ता आहिस्ता मायरा उमर को भूल गई। अल्लाह पाक कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। मायरा मास्टर्स करने के बाद 6 माह फ्री रही। फिर मायरा को 17वें स्केल की जॉब मिल गई। जब मायरा को जॉब मिली तो उसके अम्मी अब्बू की खुशी की इंतहा ना रही। उसके अब्बू कहने लगे, मायरा को अल्लाह ने अंधा ज़रूर बनाया था और मुझे आजमाया था कि मैं दूसरे बच्चों की निस्बत मायरा का कितना ख्याल रखता हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं अल्लाह की आजमाइश पर पूरा उतरा। मैं मायरा को उस मकाम पर ले आई हूँ जहाँ एक आम लड़की नहीं होती, और अल्लाह पाक ने मुझे मायरा के सदक़े में वो कुछ अता किया और मैं चाहूँ भी तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। मायरा के अब्बू कहने लगे, मेरा बेटा तो इतना ना पढ़ सका और ना ही मेरी दूसरी बेटी सायरा पढ़ सकी। मेरी बेटी मायरा सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। कौन कहता कि ब्लाइंड लोग कुछ नहीं कर सकते? मायरा के अब्बू का दोस्त मायरा की मुबारकबाद देने आया था। वो मायरा के अब्बू से पूछने लगा, हाजी साहब, जब भी कोई बच्चा किसी वजह से माजूर हो जाए तो कैसे पता चलता है कि ये अल्लाह पाक की आजमाइश है या हमारे गुनाहों की सज़ा? उसके अब्बू बोले, देखिए मलिक साहब, जब कोई बच्चा हमारी आजमाइश के लिए माजूर होता है तो हम अल्लाह पाक की तरफ ज़्यादा माइल हो जाएंगे। हम ज़्यादा वक्त उसकी याद में गुजारेंगे और उस बच्चे पर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। हम उसे पढ़ाएंगे और फिर उसकी शादी का भी सोचेंगे। जब हम ये सारे काम कर देंगे तो ये हमारा परवरदिगार की आजमाइश, और अगर हमारे किसी गुनाह की सज़ा हमारे बच्चे को मिली तो वो माजूर है तो हम अल्लाह पाक से दूर हो जाएंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे और हम उस बच्चे को लोगों से छुपा छुपा कर रखेंगे। ना उस बच्चे को पढ़ाएंगे और ना उसकी शादी के बारे में कुछ सोचेंगे। ये होगी हमारे गुनाहों की सज़ा। हाजी साहब की बात सुनकर मलिक बहुत शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि मलिक की एक बेटी थी जो बोल नहीं सकती थी और मलिक ने उसको हर हक से महरूम कर रखा था। हाजी साहब की बातें सुनकर मलिक बहुत शर्मिंदा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मलिक गुनाह कर करके बूढ़ा हो गया था और हिरा अपनी ज़ुबान के साथ अपने जज्बात को मार चुकी थी। अब तो हिरा इशारे भी नहीं समझती थी। हाजी साहब की बातें सुनकर मलिक तो शर्मिंदा होकर चला गया, लेकिन मायरा अपने बाप से बहुत खुश है। मायरा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। इधर कोमल ने सर तौसीफ कुरैशी से काफ़ी गाना सीख लिया था। कोमल का भतीजा मोहम्मद बहुत प्यारी बातें करने लगा है और कोमल को मोहम्मद से बहुत ज़्यादा प्यार है। ग़ज़ाला महरीन को सुंदस और हसन की शादी का बता रही थी। अब सुंदर हसन की शादी कर देनी है। मोहम्मद अपनी दादी की ये बातें सुनकर बोला, दादी अम्मा, कोमल फुप्पो की शादी कब होगी? 3 साल की उम्र के मुंह से ये बात सुनकर ग़ज़ाला और महरीन को कुछ समझ न आई कि वो इस मासूम की बात का क्या जवाब दें। मामा मुझे बताएं ना, फुप्पो सुंदस तो कोमल फुप्पो से छोटी हैं, फिर आप फुप्पो सुंदस की शादी क्यों कर रहे हैं? फुप्पो कोमल की क्यों नहीं कर रहे? ये सुनकर महरीन कहने लगी, बेटा आपकी फुप्पो कोमल ज़्यादा अच्छी है, हम उन्हें दूल्हा भी ज़्यादा अच्छा लेकर देंगे। आप अपनी फुप्पो कोमल के लिए दुआ किया करो। मोहम्मद महरीन से पूछने लगा कि दूल्हा कहाँ से मिलता है। अभी मोहम्मद ये बात पूछ ही रहा था कि इतने में कोमल आ गई। कोमल उसकी बात सुनकर इतना हंसी कि आज उसकी उदासी दूर हो गई। कोमल उसको बोली, बेटा आपने दूल्हा का क्या करना है? फुप्पो पहले बताए ना दूल्हा कहाँ मिलता है? दूल्हा बाजार से मिलेगा। कोमल ने ऐसा मजाक बड़े दिनों बाद किया। कोमल और मोहम्मद की बातें सुनकर ग़ज़ाला का भी हंस के बुरा हाल हो गया। आज कोमल को खुश देखकर ग़ज़ाला का दिल नहीं किया कि वो कोमल को ये बताए कि तुम्हारी खाला सुंदस की शादी की बात कर रही हैं। कोमल बोली, मामा मुझे याद आया, फ़िज़ा की शादी है। किसी ब्लाइंड से है? जी ब्लाइंड से ही है। फ़िज़ा ने ब्लाइंड से शादी क्यों करनी है? भाभी फ़िज़ा कहती है मुझे एक ब्लाइंड ने पसंद किया है तो मैं एक ब्लाइंड से ही शादी करूँगी। और फिर फ़िज़ा का ये कहना है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ग़ज़ाला कोमल से पूछने लगी, फ़िज़ा सब मैनेज कैसे करेगी, क्योंकि दोनों ही ब्लाइंड हैं? मामा फ़िज़ा की आप ही बहुत अच्छी हैं, वो फ़िज़ा को अपने साथ रखेगी। महरीन कहने लगी, हाँ तो फिर ठीक है। ग़ज़ाला पूछने लगी, कोमल कल तुम शादी पर जाओगी? नहीं मामा। कोमल अपने कमरे में चली गई। ग़ज़ाला महरीन से बोली, कोमल अब पहले जैसी नहीं रही, पहले कितनी शौक हुआ करती थी। महरीन कहने लगी, मामा कोमल पहले जैसी कैसे रह सकती है? उसकी सब फ्रेंड्स की शादियां हो गई हैं। अब सुंदस कोमल से कितनी छोटी है, वो भी अपने घर चली जाएगी। फिर कोमल के दिल पर जो बीतेगी वो तो कोमल ही जानती है। सुंदस और हसन की शादी की डेट फिक्स हो गई। कोमल अपने कमरे में अकेली बैठी है सोच रही थी कि मंसूर और सानिया दोनों की शादी भी हो गई और अब हसन और सुंदस की भी शादी हो रही है। मैं तो अकेली बहन की शायद अकेली ही रहूंगी। फिर ग़ज़ाला ने सानिया को भेजा कि जाकर कोमल को बुलाओ।
ثانیہ کومل کو لینے گئی تو کومل نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نہیں آ رہی، غزالہ پوچھنے لگی۔ ثانیہ کومل کیا کہہ رہی ہے؟ ثانیہ بولی، وہ کہتی ہے میں نہیں آ رہی۔ غزالہ کومل کا انکار سن کر بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا محمد کی بات کومل نہیں ٹالتی۔ اس نے محمد کو کہا کہ جاؤ کومل کو انگلی سے پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ محمد گیا اور کومل کو کہنے لگا کہ آپ چلیں، آپ کو دادی اماں بلا رہی ہیں۔ اب تو کومل سے انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے تو محمد نے پوچھا، پھپھو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ نہیں پھپھو کی جان، میں رو نہیں رہی۔ محمد کی پھپھو کیوں روئیں گی؟ پھر کومل محمد کے پاس آئی تو محمد بولا، دادی اماں دیکھو میں پھپھو کو لے آیا ہوں۔ غزالہ کہنے لگی، کومل چلو بازار جانا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ چلی جائیں۔ غزالہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ سوچنے لگی آج کومل نے بازار جانے سے انکار کر دیا۔ یہ وہی کومل ہے جو ہر وقت بازار جانے کو تیار رہتی تھی۔ سب شادی میں مصروف تھے مگر کومل کو کوئی شوق نہیں تھا کہ اس نے اب کیا لینا دینا ہے اور شادی پر کیا پہننا ہے۔ اب تو کومل اپنے بال بھی کھلے نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ کومل کو کیا ہو گیا؟ کومل کی ایسی حالت کس نے کی؟ کومل خود ہی ایسی ہو گئی ہے یا اب کوئی کومل کو پیار کرنے والا نہیں رہا؟ کومل کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک عام لڑکی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ پیسے سے ہر خوشی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر کومل کیوں نہیں خوش رہتی؟ اب تو ہر وقت اس کی آنکھیں نم رہتی ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ پیسے سے ہر خوشی خریدی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پیسے سے وقتی طور پر کوئی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ یہی بات کومل کے ساتھ ہے۔ اس کی ہر ضرورت پوری کی جاتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی خوشی نہیں ہے جو کومل کے دوسرے بہن بھائیوں کے پاس ہے، اور یہی بات کومل کے ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر کچھ کومل نے بھی اپنے معیار مقرر کر رکھے ہیں۔ شیراز کومل کو کتنا چاہتا تھا لیکن کومل نے کبھی بھی شیراز کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ پھر کریم بخش بھی کومل کو اپنانا چاہتا ہے مگر کومل نے کبھی بھی کریم بخش کی چاہت پر غور نہیں کیا۔ یہ بات نہیں کہ کومل کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ کومل سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر کسی نے اس بارے میں کبھی اس سے بات نہیں کی کہ کومل کے ماں باپ نے کبھی کومل کی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ کومل کے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کومل اپنی زندگی میں خوش ہے، لیکن کومل کی ماں کو اب یہ بات محسوس ہو گئی تھی کہ کومل اب پریشان رہتی ہے۔ اب بھلا وہ کیسے خوش رہتی؟ سدرا کی بھی شادی ہو گئی اور اب فضا کی بھی شادی ہو گئی اور اب مائرہ کو بھی جاب مل گئی۔ کومل کے بہن بھائی بھی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، تو وہ کس کے ساتھ خوش رہے؟ اب تو کومل کا موبائل بھی پورا دن ایسے ہی پڑا رہتا ہے۔ کیا یہ وہی کومل ہے جسے بہت زیادہ فون آیا کرتے تھے؟ اور غزالہ کومل کو ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ تم بہت فون سنتی ہو۔ ایک روز کومل درخت کے ساتھ لگ کر شاہ بابا سے کچھ باتیں کر رہی تھی کہ سندس کومل کے پاس آئی تو کومل جلدی سے خاموش ہو گئی۔ سندس کومل کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ جب سندس بیٹھی تو اسے یوں محسوس ہے جیسے کہ کوئی گلا دبا رہا ہو۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کومل سمجھ گئی کہ شاہ بابا کو سندس کا میرے برابر بیٹھنا پسند نہیں۔ کومل فوراً سندس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ کومل نے سندس کے دل پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا تو سندس کی طبیعت ٹھیک ہوئی۔ پھر سندس اور کومل باتیں کرنے لگی۔ سندس بولی، آپ اتنا اداس کیوں رہتی ہیں؟ اور اب گھر میں بالکل رونق نہیں رہی۔ اس کی بات سن کر کومل کچھ نہیں بولی۔ کچھ دیر بعد کومل بولی، تمہیں یاد ہے ہم بچپن میں ایک بار کھیل رہے تھے تو سب بچے میرا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور میں گر گئی تھی۔ پھر تم نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے اٹھایا تھا اور سب بچوں سے جھگڑا بھی کیا تھا۔ اب تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ یہ کہہ کر کومل رونے لگی تو سندس بھی رونے لگی۔ دونوں بہنیں بہت روئیں۔ سندس نے کومل کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا تھا جس طرح کومل آج رو رہی تھی۔ سندس بھی آج ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ سندس جانتی تھی کہ اب میری آپی اکیلی رہ جائے گی۔ آج تو سندس کا دل کر رہا تھا کہ وہ شادی سے انکار ہی کر دے اور اس وقت تک شادی نہ کرے جب تک کومل کی شادی نہ ہو جائے، لیکن سندس ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ پھر سندس کومل کو کہنے لگی، آپی تم بہت خاص ہو، اور آپ یہ بات کہا کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزماتے ہیں۔ سندس، میں عام ہی ٹھیک ہوں، اور میں تو اب تھک گئی ہوں۔ میرے ساتھ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو ثنا کی عادت بالکل اچھی نہیں ہے، اور حسن بھائی منصور بھائی کی طرح سمجھدار نہیں ہے حسن۔ آپ ہی اب ثنا کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ابھی ماما ڈیڈی زندہ ہے، ثنا آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے یقین ہے آپ کے ساتھ ہم سے زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی کومل سوچتی کہ اگر وہ بھی ایم اے کر لیتی اور اسے بھی کوئی جاب مل جاتی تو پھر شاید وہ اتنی پریشان نہ ہوتی۔ کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ اس نے شیراز کو کوئی رسپانس کیوں نہیں دیا۔ جب وہ یہ باتیں سوچتی تو اسے خیال آتا کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہوئی۔ تو وہ کون تھا جو کومل کو یہ کہتا تھا کہ نہیں تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ جب وہ بہت ٹوٹ جاتی تھی تو وہ کون تھا جو اسے حوصلہ دے کر پھر کھڑا کرتا تھا؟ یا تو کومل کو خواب آ جاتا تھا، یا پھر کومل جب نماز پڑھ رہی ہوتی تو اس کے دل میں ایسا خیال آتا کہ کومل تم مایوس نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہیں بہت نواز دے گا۔ اب کومل زیادہ وقت اکیلے ہی گزارتی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کا دل کرتا کہ وہ زندگی کا خاتمہ کر لے۔ اب صرف کریم بخش تھا جس نے کومل کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، یا پھر کومل کا کتا ڈیوڈ تھا جو کومل کے ساتھ رہتا تھا، اور تو سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ آج شام جب کومل اپنے ماں باپ کے ساتھ چائے پی رہی تھی تو کومل کو چائے زہر لگ رہی تھی۔ مہرین تو چائے نہیں پیا کرتی تھی اور ثنا اپنے کمرے میں پیتی تھی۔ پہلے کومل کے گھر چائے کے وقت بہت رونق ہوتی تھی۔ ثانیہ، سندس اور کبھی کبھی سدرا بھی چائے کے وقت گھر آ جاتی تھی۔
آج کومل چائے پی رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ چائے کا کپ میز پر رکھ کر جانے لگی تو غزالہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بات ہے ماما، آپ بوڑھی ہو گئی ہیں اور میں جوان ہو گئی ہوں، مگر اب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ مجھے کیا ہو گیا؟ پھر کومل نے اپنے ماں باپ سے بہت بحث کی اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ڈیڈی آپ کو جائیداد میرے نام لگا دیں، مجھے اپنے بارے میں ہر بات آپ کو خود بتانی پڑتی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں۔ یہ کہہ کر کومل اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رجب کے آگے تو کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ یہ آج کیا ہو گیا کہ کومل رجب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی؟ رجب غزالہ سے کہنے لگا، کومل کیسی ہو گئی ہے؟ کیا یہ سب ہماری وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ میں آج کومل کے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے کومل کی باتیں سن کر بہت محسوس ہوا کہ میری غلطیوں کی سزا میری بیٹی کو ملی ہے۔ میں آج اللہ پاک کے آگے بھی بہت شرمندہ ہوں۔ غزالہ تم دیکھو کہ ہم نے کومل کے لیے واقعی کچھ نہیں کیا جو کومل کا حق تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے کومل کو ہر وہ خوشی دی ہے جو پیسہ خرچ کر کے مل سکتی ہے۔ رجب کہنے لگا، ہم پیسے سے کومل کی تنہائی دور نہیں کر سکتے۔ جب تک سدرا کومل کے ساتھ تھی تو وہ کتنی خوش رہتی تھی، اب کتنی ضدی ہو گئی ہے۔ غزالہ شوہر کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی۔ رجب کہنے لگا، میں نے سوچا ہے 2 دکانیں کومل کے نام لگا دوں، ان دکانوں کا کرایہ 60,000 روپے ہو جایا کرے گا۔ اس سے کومل آرام سے اپنی زندگی گزار لے گی، اسے اپنے بھائی سے کچھ نہیں لینا پڑے گا اور اس کی ضرورت آسانی سے پوری ہوتی رہے گی۔ اور کومل بزی کیسے رہے گی؟ تم کومل سے کہہ دو تمہارے ڈیڈی کہتے ہیں جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو، لیکن خوش رہا کرو۔ کومل کو گلوکاری کا بڑا شوق ہے، وہ سنگر بننا چاہتی ہے۔ جو بن جائے جو اس کا دل کرتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سب باتیں رجب کہہ رہا تھا، غزالہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج کومل اپنے باپ کی آنکھیں کھول گئی تھی۔ اب تو سیٹھ رجب زیادہ وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارتا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور اپنی کومل کی خوشیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتا کہ اللہ پاک اس سے جو غلطی ہوئی آپ مجھے معاف کر کے میری کومل کو خوش کر دیں۔ رجب اور غزالہ سے اپنی بیٹی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ یہ وہی کومل تھی جو ہر وقت گھر میں شور مچایا کرتی تھی۔ بہت چنچل ہوا کرتی تھی وہ، پر اب کچھ بولتی نہیں تھی۔ ہر وقت اس کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگی رہتی۔ کومل کی یہ حالت اس کے ماں باپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اب رجب اور غزالہ کو خیال ہے کہ جب ہم دونوں اس دنیا میں نہ رہے تو ہماری بیٹی کیا کرے گی؟ کہتے ہیں نا، دیر آئے درست آئے، اور یوں بھی کومل اپنا حق لینا جانتی ہے۔ کومل اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ مایوس ہوتی تو لوگوں کی باتوں سے ہوتی تھی۔ جب کومل کبھی انسانوں کے رویوں سے تنگ آ جاتی تو اپنے سر توصیف قریشی سے بات کرتی۔ آج کومل توصیف قریشی سے بات کری تھی تو کومل کہنے لگی، سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کبھی پانی بھی ایک جگہ نہیں رکتا، وہ بھی آگے چلتا رہتا ہے، تو پھر میری زندگی کی جگہ رک گئی۔ سر توصیف نے کومل کی بات سن کر کہا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، پانی کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، لیکن تم نے کبھی جھیل دیکھی ہے؟ کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس کا پانی ایک ہی جگہ رکا ہوتا ہے اور اس جھیل کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ تم بھی ایک خوبصورت جھیل ہو۔ یہ بات سن کر کومل کو کچھ دیر کے لیے محسوس ہوا کہ میں بھی کچھ ہوں اور میری بھی کسی کو ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر خوش نہیں رہتا۔ اب مائرہ کو 70ویں اسکیل کی جاب ملے بہت عرصہ ہو گیا تھا، پھر بھی مائرہ عمر کو نہیں بھولی تھی۔ مائرہ کا کہنا تھا کہ اگر اس کی شادی عمر سے ہو جاتی تو میں ایک مکمل لڑکی ہوتی۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں جاب بھی کرتی ہوں اور سمجھدار بھی ہوں۔ اگر میری شادی بھی عمر جیسے لڑکے سے ہو جاتی تو مجھے بھی کوئی بلائنڈ نہ کہتا۔ یہ تو مائرہ کی سوچ تھی، لیکن اب عمر کی شادی ہو چکی تھی اور وہ مائرہ کو بھول چکا تھا۔ عمر کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کبھی ایک نابینا لڑکی کو خواب دکھائے تھے۔ عمر اپنی بیوی عالیہ کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ دکھ یا پریشانی کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے عمر کو بیٹا عطا کیا تو عمر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دلاور خان بھی پوتا ہونے پر بہت خوش تھا۔ عمر یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن انسان غلطی کر کے بھول جاتا ہے۔ لیکن مٹی کا بنا ہوا انسان یہ بات کیوں بھول جاتا ہے کہ غلطیوں سے محفوظ رکھنے والی بھی کوئی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ عمر اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ کومل اپنے کمرے میں اپنی گود میں تکیہ رکھ کر بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ مہرین کومل کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، تمہیں ڈیڈی اور منصور بلا رہے ہیں۔ مگر کومل کو کچھ سمجھ نہ آئی، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ مہرین نے پھر اس کو جھنجھوڑ کر کہا، تمہیں ڈیڈی بلا رہے ہیں؟ کومل حیران ہو کر پوچھتی ہے، بھابھی کیا کہا آپ نے؟ کومل کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہو؟ چلو تمہیں ڈیڈی بلا رہے ہیں۔ میں نے کیا سوچنا ہے بھابھی، اور میں کیا سوچ سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر کومل اپنے ڈیڈی کے پاس آئی تو رجب کہنے لگا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ کومل باپ کے پاس بیٹھ گئی تو غزالہ کہنے لگی، کومل تمہارے ڈیڈی اور بھائی نے سوچا ہے کہ 2 دکانیں تمہارے نام کر دی جائیں۔ کومل کہنے لگی، بس صرف سوچا ہے یا کرو گے بھی؟ منصور کہنے لگا، کومل تم اب کیسی باتیں کرتی ہو؟ صرف 2 دکانیں ہی نہیں، ہم تمہارے نام ایک مکان بھی لگا رہے ہیں۔ منصور کی یہ بات سن کر کومل مطمئن ہو گئی۔ پھر منصور نے کہا، کل ہی 2 دکانوں اور 1 مکان کی تم مالک ہو جاؤ گی، گاڑی تو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ پھر مہرین نے کومل کو بہت سی مبارکباد دی اور کومل کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہرین واقعی کومل سے بہت پیار کرتی تھی۔
جب یہ بات ثنا کو پتہ چلی کہ کومل کے نام 2 دکان اور ایک مکان لگا دیا گیا ہے تو وہ جل کر کوئلہ ہو گئی۔ مہرین بہت خوش تھی۔ غزالہ اور مہرین باتیں کر رہی تھیں۔ غزالہ مہرین کو کہنے لگی، مہرین، کومل پریشان رہتی تھی جب سے مائرہ کو جاب ملی تھی۔ جی ماما، کومل کہتی تھی مائرہ تو اپنی ضرورت پوری کر لے گی، جب میرے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے تو میں کیا کروں گی؟ میری تو جاب بھی نہیں ہے، اور نہ میں اپنے بہن بھائیوں سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ لے کر دے، کیونکہ میں ایسا کہنا اپنی توہین سمجھتی ہوں کہ بہن بھائیوں سے مانگا جائے۔ یہاں پر پارٹ 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید کتاب سننے کے لیے پارٹ 8 سماعت فرمائیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔